جب آپ کسی کو الوداع کہتے ہیں مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی ہم دنیا میں جب کسی کو کہتے ہیں تمہیں الوداع، وداع کا مطلب عربی میں کچھ اور ہوتا ہے، اردو میں کچھ اور ہوتا ہے۔ وداع، ودیعت عربی میں کسی کو کسی کے سپرد کرنے کو کہتے ہیں۔ یعنی جب کہتے ہیں الوداع یعنی ہم نے تمہیں خدا کے سپرد کیا، الوداع۔ ودیعت میں نے کہا عربی کا لفظ ہے ودیعہ، ودیعہ کا مطلب ہوتا ہے سپرد کرنا، خدا کی امانت میں دینا، خدا کی سرپرستی میں دے دینا، اس کا مطلب ہوتا ہے۔ اچھا اردو میں الوداع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خدا حافظ۔ اردو میں الوداع کا مطلب بچھڑنا ہوتا ہے، کوئی کسی سے بچھڑ رہا ہے، کوئی کسی سے دور جا رہا ہے، اب دوبارہ ملنے کا امکان فوری طور پر نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں الوداع۔ اب دیکھیے یہ بہت ہوتا ہے، عربی زبان میں ایک لفظ ہوتا ہے، اردو میں جب وہ آتا ہے میننگز چینج کر لیتا ہے، صحیح ہے۔ اچھا بدقسمتی سے ہم بولتے عربی ہیں، مفہوم کون سا لیتے ہیں؟ اردو۔ تو جب ہم نے کہا فلاں کو میں الوداع کہہ کر آیا ہوں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ میں نے اس کو خدا حافظ کہہ دیا ہے۔ اچھا اگر میں آپ سے کہوں کہ میں نے آپ کو 5 منٹ پہلے الوداع کیا اور ابھی نیچے ملتے ہیں، تو اس کو سینس میں نہیں لایا جائے گا، اردو میں کہیں گے پھر الوداع کیوں کیا تھا 5 منٹ میں جب ملنے والے ہو؟ اچھا الوداع کا مطلب تھا میں تمہیں خدا کے سپرد کر رہا ہوں، نہ کہ میں تم سے بچھڑ رہا ہوں۔ خدا کے سپرد تو میں آپ سب کو کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا؟ بالکل کر سکتا ہوں، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، اس میں کیا برائی ہے؟ یہ تو بہت اچھا ہے۔ اچھا میرے ساتھ ایک دوست چل رہا ہے، میں اسے کہہ نہیں سکتا خدا تمہاری حفاظت کرے؟ بالکل کہہ سکتا ہوں۔ لیکن اگر میں اردو میں کہوں بھائی الوداع تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اب ہم لوگ علیحدہ ہونے والے ہیں، علیحدہ ہونے والے ہیں۔ اب مجھے جو مشکل لگ رہی ہے وہ یہ کہ کیا آج کا دن وہ دن ہے جب ہم سید الشہداء سے علیحدہ ہونے والے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ کیوں؟ میں سید الشہداء سے علیحدہ ہو کے جاؤں گا کہاں؟ سوچ بھی نہیں سکتا۔ موت بہتر ہے، پھر ہم تو نہیں سوچ سکتے کہ بھئی ہم ایک دن امام حسین کے بغیر کیوں گزاریں۔ تو عزیزان محترم یہ تو ہمارے لیے قابل تصور نہیں ہے کہ ہم سید الشہداء سے اس معنی میں الوداع کر دیں، یہ ہم نہیں کر سکتے۔ تو پھر اس الوداع کا مطلب کیا لیں تو صحیح ہوگا؟ اس الوداع کا مطلب یہ ہوگا کہ آج ہم سوگ اٹھا رہے ہیں، بس۔ بھئی جب ظاہر مختلف کمیونٹیز ہوتی ہیں، ان میں کوئی غم کا دن منایا جاتا ہے تو اس غم کے دن میں کوئی خوشی نہیں منائی جاتی، غم کے ایام میں خوشیاں نہیں منائی جاتی۔ ویسے تو ان کا غم ایسا تھا کہ ہماری زندگی پہ حاکم تھا، خود خاندان عصمت نے کئی سال سید الشہداء کا غم منایا اور خوشیاں نہیں منائی۔ جیسے کہ ہمارے پاس روایات موجود ہیں کہ جب مختار ثقفی نے دشمنان اہل بیت اطہار کے بالاخص حرملہ کا سر بھیجا، تب اہل بیت اطہار علیہ السلام نے سوگ اٹھانے کا اعلان کیا، جس میں ظاہر ہے کہ سال لگے، کئی سال لگے، تو انہوں نے کیا۔ لیکن ظاہر ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر اپنے زندگی کی اور ذمہ داریوں کو انجام دینے کے لیے بہرحال مجبور ہیں کہ کچھ مراسم خوشیوں کے بھی انجام پائیں گے۔ مثلا بچیوں کی شادیاں ہونی ہوتی ہیں اور دوسروں کی خوشیاں منانی ہوتی ہیں، تو ہم نے اپنی ایک مجبوری کی خاطر ایک دن کا اعلان کیا کہ بھئی اس دن پر غم اور سوگ اٹھا لیا جائے گا۔ اب بچے اور جن خوشیوں کی طرف ہم جانا چاہتے ہیں اس میں جا سکتے ہیں۔ بس الوداع کا مطلب کیا ہوا؟ الوداع کا مطلب یہ ہوا کہ باضابطہ سوگ کے ایام اختتام پذیر ہو گئے۔ لیکن الوداع کا کوئی مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسا کہ ہم لوگ، پھر میں کہوں مرثیہ یا مثلا اس قسم کے کلام، مولا ہمارے گھر سے جا رہے ہیں۔ عزیزان محترم اس گھر میں کیا بچا ہے جس میں سے مولا چلے جائیں؟ کیسی بات ہے؟ کوئی سوچے گا کہ میرے گھر سے مولا چلے جائیں؟ یہ نہیں ہوتا۔ تو یہ مثلا یہ لوگ کیا ہم لوگوں نے اس طرح سے سوچا ہوا تھا، سب کا سب سمبولک تھا،
سمبولک تھا اس بات پہ کہ اب ہم سوگ کے ایام کو اٹھا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مولا واقعاً ہمارے گھر سے جا رہے ہیں. ہمارے گھر کی برکتیں ختم ہو جائیں گی. مولا چلے گئے تو پھر باقی کیا رہے گا یہاں پر. تو یہ سب کا سب علامت کے طور پر ہے. نہ ہم اپنے امام کو خدا حافظ کہہ رہے ہیں، نہ امام ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، کیونکہ ہمارا ان کا زندگی بھر کا ساتھ ہے، زندگی کا نہیں، اس دنیا کے بعد قیامت تک، آخرت تک، سب میں ان کا ساتھ. اچھا ممکن ہے آپ میں سے کوئی یہ سوچے کہ بھئی یہ بات تقریباً واضح سی بات ہے، اس کو اتنی دیر تک دہرانے کی کیا ضرورت تھی، 15 منٹ لگا دیے اس کے اوپر. ہاں، اس کی وجہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. میں نے بچپنے میں کچھ تجربے ایسے دیکھے ہیں جو انتہائی نامعقول ہیں، انتہائی نامعقول ہیں. اور ان نامعقول تجربوں کو دیکھتے ہوئے میرا ذہن یہ کہتا ہے کہ ہوشیار کر دوں کہیں وہ نہ ہونے والا ہو. ہاں، مثلا 8 ربیع الاول کو، اب جگہ بھی بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو کوئی شبہ نہ رہے. ہم انچولی میں رہا کرتے تھے بچپنے میں. کراچی میں ایک محلہ جس کو انچولی کہتے ہیں. بدقسمتی سے 8 ربیع الاول کے دن اختتام تک آتے آتے ماتم ہوتا تھا، جو بہت اچھی بات ہے، بدقسمتی یہاں پہ نہیں ہے. مغرب کے بعد مسجد کی برابر والی روڈ پر پروجیکٹر لگا کے فلم دیکھی جاتی تھی. ہاں، میں نے خود دیکھا. تو اچھا یہ کیوں ایسا ہوتا تھا؟ مسجد کی برابر والی گلی میں. اور اس محلے کو بہت سارے اور بھی اچھے فخر بھی حاصل ہیں. ایسا نہیں کہ برائی میں اس محلے کی کروں گا، میں اس میں وہاں رہ چکا ہوں. اس محلے میں بہت اچھی باتیں بھی ہیں، لیکن ایک غلط بات یہ تھی. اچھا یہ کیوں ایسا تھا؟ نہیں معلوم کیوں لوگوں کے ذہن میں یہ آ گیا تھا کہ غم اٹھنے کا مطلب شریعت اٹھ گئی. سوگ کیا اٹھایا؟ شریعت ہی اٹھا کے لے گئے. اچھا یہ کیا تصور تھا؟ امام گھر سے چلے گئے، اب ہم جو مرضی کریں. یعنی نعوذ باللہ تعالی، میں بہت معذرت کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اللہ مجھے معاف کرے، یہاں تک میں نے دیکھا ہے کہ 8 ربیع الاول تک نوحے پڑھنے والی خواتین 9 ربیع الاول کو اگر ان کے منہ سے نوحہ نکلتا تھا تو توبہ کر کے گانا شروع کر دیتے. یہ میں نے خود دیکھا ہے. اچھا بھائی یہ کیا ہو گیا؟ 8 ربیع الاول تک آپ سید الشہداء کے ماننے والے تھے، الحمدللہ آج بھی ہیں. تو یہ اب ایک دم سے وہ کچھ کیوں شروع ہو گیا جو سید الشہداء نے کبھی پسند نہیں کیا؟ مینٹیلٹی کیا تھی؟ امام گھر سے چلے گئے، اور گویا یہ ہو گیا کہ ہمارا جو دین کا معاملہ تھا وہ 8 ربیع الاول کو وائنڈ اپ ہو چکا ہے. اب ہم ہیں اور جو ہم نے کرنا ہے وہ ہے. اس سے بری مثالیں بھی ہیں جو میں نہیں دینا چاہ رہا ہوں، وہ بھی ہوتا ہے اسی انچولی کے اندر. عزیزان محترم، یہ سب کیوں ہے؟ ہم نے یہ نہیں سمجھا کہ نمبر 1 ہم امام کو خدا حافظی نہیں کہہ رہے ہیں، صرف سوگ اٹھا رہے ہیں. نمبر 2، امام نے جس دین کو بچانے کے لیے جان دی اس دین پر عمل ہم نے کرنا ہے، کسی اور نے نہیں کرنا ہے. اس دین کی حفاظت ہم نے کرنی ہے. یہ ہم بھول گئے نعوذ باللہ تعالی. ہم نے یوں سمجھا غلط فہمی کے نتیجے میں 8 ربیع الاول تک عزا ہم نے کرنی تھی. اس کے بعد اب ذرا تصور کیجئے، بچے تو اگلے برس، ارے بھائی تو اگلے برس تک میں کہاں جاؤں گا؟ امام حسین کا نام نہیں لوں گا. شاعر ہوتا ہے، شاعر پہ تنقید نہیں ہے. مفہوم یہ نہیں لے سکتے. یعنی اس میں کیا تھا؟ اگر اگلے برس تک بچے تو دوبارہ اس کا مطلب کیا؟ یعنی سوگ کے ایام دوبارہ شروع کریں گے، نہ کہ اگلے برس تک میں اپنے امام کو خدا حافظ کہہ رہا ہوں اب اگلے برس ملیں گے. نہیں، یہ نہیں کہہ رہا شاعر. غلط ہم نے سمجھا ہے، ہم نے غلط سمجھا اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں. شاعر یہ کہہ رہا ہے اب ہم سوگ کے ایام ختم کر رہے ہیں، اگلے برس تک زندہ رہے تو پھر سوگ کے ایام شروع کریں گے. لیکن ہم لوگوں نے نعوذ باللہ تعالیٰ کیا سمجھا؟ یہ جو ایام ختم ہوئے، نعوذ باللہ تعالیٰ جتنی دینی شرعی ذمہ داریاں تھیں ساری ختم ہو گئیں. اب ہم آزاد ہوئے نعوذ باللہ، اور اگلے سال تک اب دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں.
اور جب محرم آنے لگے گا تو ہم ایک بار پھر شریعت کے دائرے میں واپس آئیں گے. ایسا ہرگز نہیں، ایسا ہرگز نہیں. لہذا ہم اپنے اس فکر میں جو بالکل سرفیس کی فکر تھی، لوگوں کو دیکھا کرتے تھے 2 مہینے 8 دن ٹی وی جیسے کھولا تو گناہ کبیرہ ہو گیا، اور پھر بند ہوا تو گناہ صغیرہ تو کم سے کم ہو ہی گیا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ ٹی وی پہ کچھ چیزیں صحیح آتی ہیں وہ آپ ہر وقت دیکھ سکتے ہیں، ٹی وی پہ کچھ چیزیں غلط آتی ہیں وہ آپ کسی بھی وقت نہیں دیکھ سکتے، چاہے وہ 8 ربیع الاول سے پہلے ہو چاہے وہ 8 ربیع الاول کے بعد ہو. جو صحیح ہے وہ آپ کر سکتے ہیں، جو صحیح نہیں ہے وہ آپ نہیں کر سکتے، کبھی بھی نہیں کر سکتے. تو عزیزان محترم، سب سے اہم نقطہ جو اس وقت آپ کے سامنے اور ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ بھئی یہ جو الوداع ہے یہ صرف سوگ کے ایام کا خاتمہ ہے، شریعت کا اختتام ہرگز نہیں ہے. ہمارا اہل بیت سے کمٹمنٹ ہے. اس کمٹمنٹ کے نام پر ایک کام تو میں آپ کی خدمت میں ضرور تجویز کروں گا، وہ یہ کہ ہر روز امام حسین کی کوئی ایک زیارت ضرور پڑھیں، چاہے ایام سوگ کے ہوں چاہے ایام بغیر سوگ.